الرحيم نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي. حضرات گرامی قدر، گجرات کے سنی مدارس دینیہ کے طلباء کا یہ احتجاجی جلوس ہے جو کہ عاشق رسول غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی عزت رہائی کی خاطر منعقد کیا گیا ہے. برادران ملک اور دین صدیق گورنر سلمان تاثیر نے، جو کہ حقیقتاً ملحد و صدیق تھا پہلے سے ہی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس و عزت کے تحفظ کا جو قانون تھا، اس قانون کو اپنی منہ سے کالا قانون قرار دیا. یہ سلمان تاثیر کی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 تھی. نمبر 2، جس عیسائی عورت نے گواہوں کے ساتھ، جس کے بارے میں یہ بات پائے ثبوت تک پاکستان کی عدالت کے اندر ثابت ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے منہ سے غلیظ گالیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور اس کو پاکستان کے کورٹ نے سزا دی تھی. اس جڑی عیسائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ عورت کو یہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جیل کے اندر گیا اور جا کر اس کو تسلی دی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو پیار دیا اور اس سے کہا کہ بیٹی فکر نہ کرنا، تیری اس سزا سے تجھے میں بچاؤں گا. میں آصف زرداری کے پاس جاؤں گا اور جا کے تیری سزا ختم کراؤں گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی اور گالیاں دینے والی عورت کے ساتھ سلمان تاثیر کی ہم آہنگی اور اس کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار اور جو گستاخی کی سزا اس کو سنائی گئی تھی، اس سزا کے التوا یا اس کے خاتمے کے لیے پیشکش کرنا، یہ سلمان تاثیر کی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 تھی. سلمان تاثیر کی ان 2 گستاخیوں کی بنا پر حکومت وقت کا یہ فرض تھا کہ حکومت سلمان تاثیر کو فوری طور پر گرفتار کرتی اور باقاعدہ
پاکستانی عدالتوں کے اندر سلمان تاثیر کے خلاف کیس دائر کیا جاتا اور قرار واقعی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے اس کو پاکستان کی عدالتیں دیتی، مگر اس کے باوجود زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، دیگر ارباب حکومت جو ہے وہ بھی اندر خانے سلمان تاثیر کے ساتھ ملے رہے، تو آخرکار کسی نہ کسی کو تو غیرت آنا تھی، اور یہ غیرت مرد حق، مرد غازی، عاشق رسول ممتاز حسین قادری کو یہ غیرت محسوس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی کہ سلمان تاثیر کے ناپاک اور منحوس اور منافق اور ملحد و زندیق وجود سے اس نے پاکستان کی سرزمین کو پاک کیا۔ آج ممتاز حسین قادری کو حکومت کی حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے، اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ میرا سوال ہے حکومت کے لوگوں سے کہ اس بات کا جواب دیں کہ جہاں اس ملک کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے قانون نافذ پہلے تھا کہاں؟ پہلے موقع تھا زرداری اینڈ کمپنی کے لیے، پہلے موقع تھا یوسف گیلانی اینڈ کمپنی کے لیے، پہلے موقع تھا پاکستان کے اور حکومت کے حلقوں کے لیے کہ وہ سلمان تاثیر کو خود لگام دیتے، سلمان تاثیر کو خود پکڑتے، اس کے خلاف خود مقدمہ چلاتے، اس کو خود سزا دیتے، اور جب خود سزا وہ نہیں دے سکے تو نتیجتاً کسی نے کسی عاشق رسول کو تو اس کے محوس وجود سے روئے زمین کو پاک کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت عاشق رسول ممتاز حسین قادری غازی اسلام کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، ان کے حصے میں آئی، اور اب جب انہوں نے یہ کام کر دیا تو اب پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق ممتاز حسین قادری کو پکڑا گیا ہے بظاہر پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کا موجودہ قانون بھی نہیں، اس لیے کہ آئین کی کتاب کے اندر، دستور پاکستان کی کتاب کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہو سکتا ہے، اور جو ہوگا اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آج بڑی عجیب سی کیفیت میرے دل میں پیدا ہوئی جبکہ میں نے عدالتی فیصلہ جو ہے اس کو اخبارات کے اندر دیکھا تو خود جج، جس ملعون، جس ناپاک جج نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جس سے زرداری اینڈ کمپنی نے جس پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا ہے، اس کے منہ سے بھی یہی بات نکلی ہے کہ اگرچہ ممتاز حسین غازی کو سزا دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، مگر میں ملک کے موجودہ قانون کے تحت اس کو سزائے قتل جو ہے، سزائے موت جو ہے وہ سناتا ہوں۔ چنانچہ اس کی اس فیصلے کے اندر بھی دوگلا پن پایا جاتا ہے، دوہرا پن پایا جاتا ہے، اس کا فیصلہ بوگس فیصلہ ہے۔ ہم اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں یہ فیصلہ کروانے والے ان کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں جو لوگ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے دعوے کر کے عاشق رسول کہلا کے آج سلمان تاثیر کا ساتھ دے رہے ہیں، سلمان تاثیر کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں اور سلمان تاثیر کے قاتل کو ایک قاتل، ایک ناحق قاتل تصور کر کے اس کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے نام نہاد شیخ الاسلام، نام نہاد مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات سے کہ جس کا کل ہی میں نے انٹرویو ایک ٹی وی چینل کے سے نقل سے ریکارڈ کیا ہوا مجھے سنوایا گیا ہے، جس کے اندر پروفیسر طاہر القادری نے یہ ادعائے باطل کیا ہے محض حکومتی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے
اور اس مقصد کے لیے کہ کسی طرح مجھے روشن خیال سمجھ کر یہ حکومت کے اندر مجھے آنے دیں یا حکومت میرے ہاتھ میں سپرد کر دیں، مگر انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی جو ذلیل قبیلے کے ہاتھ میں نہ آئے گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہ رسوا ہوگا۔ اس کے اندر اس نے اپنے انٹرویو کے اندر 2-3 باتیں اسلام کو قطع کرنے والی اور اسلام کو کاٹنے والی بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ سلمان تاثیر نے جو کچھ کہا اس کی روشنی میں سلمان تاثیر گستاخ رسول قرار نہیں پاتا۔ ہم پروفیسر طاہر القادری کے اس نظریے کے اوپر 1000 لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ غازی ممتاز حسین قادری جو ہے وہ ایک قاتل ہے اور اس کو قاتل کی سزا ہونی چاہیے۔ ہم پروفیسر طاہر القادری کے اس نظریے اور اس کے اس انٹرویو کے حصے کے اوپر بھی 1000 لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو سناتے ہیں یہ بات کہ ذرا ہوش سے کام لو۔ پروفیسر صاحب صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی آنے والی ہے، اور آخرت دور کچھ نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کس وقت آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس دنیا کو کمانے کی خاطر دنیا کے اندر جو اپ ٹو ڈیٹ اور جو سیکولر طبقہ ہے، میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر آمنہ کے لال کی دل آزاری کر کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کر کے، اسلام کے قانون کی توہین کر کے اس قسم کی باتیں کرنے سے باز آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی ممتاز حسین قادری، حضور مفتی محمد اشرف القادری۔ پروفیسر طاہر القادری نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر سلمان تاثیر کا قاتل، سلمان تاثیر کا گستاخ رسول ہونا ثابت بھی ہو جاتا تو بھی ممتاز حسین قادری کو عقل پہنچتا تھا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، مگر جب صورت حالات یہ ہو کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قانون ہے وہ قانون کو عمل میں لا کر اس قسم کے کتوں سے، اس قسم کے ناپاک موجودوں سے ملک پاکستان کو پاک نہ کریں تو پھر کسی کو تو کرنا چاہیے تھا۔ مگر میں چیلنج کرتا ہوں پروفیسر طاہر القادری کے اس دعوے کا کہ جس دعوے کی روشنی میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے، کسی عام آدمی کا کام نہیں۔ اگر کسی عام آدمی نے یہ کام کیا ہے تو اس کو قاتل کی سزا دینی چاہیے۔ سنیے، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے جس کے اندر یہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے یہاں ایک ام ولدہ تھی، ان کے 2 بچوں کی ماں جو بڑی ان کے ساتھ مہربان تھی۔ رات کے وقت اس کا اندھا قتل ہو گیا اور صبح کے وقت شور ہوا کہ فلاں محلے میں فلاں یہودیہ عورت جو ہے وہ قتل کر دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی مملکت کے ذمہ دار تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے میں اس کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں آگے آ جائے، سامنے آ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص سبوں کے پیچھے سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا، گرتا ہوا، اٹھتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر عرض کیا کہ حضور یہ کام میں نے کیا ہے، جو سزا مجھ پر آپ جاری فرمانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی آپ جاری فرما دیں۔ آپ نے پوچھا تو میں نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے کیا کہ یہ میری ام ولدہ جو کہ یہودیہ تھی میرے ساتھ بڑے احسان کرتی تھی، بڑی نیکی کرتی تھی، بڑی نرمی کرتی تھی، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان کے اندر بےدبیاں اور گستاخیاں کرتی تھی۔ چنانچہ آج شام، اس سے پہلے تو میں اس کو سمجھاتا رہا مگر وہ نہ سمجھتی تھی، آج شام کو جس وقت میں اس کے پاس گیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بےدبیاں کرنا شروع کر دیا اس نے،
चुनाचे मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैंने घोड़ा लिया, घर से घोड़ा लेकर तो उसको इसके सीने के ऊपर रख दिया और ऊपर अपना बोझ डाल दिया, यहाँ तक कि वो घोड़ा जो था वो इसके सीने से पार हो गया। और इस तरह मैंने गुस्ताख रसूल के वजूद से वो जमीन को पाक कर दिया। हुजूर ये काम है जो मैंने किया है, ये काम है जो मैंने किया है, इस काम की जो सजा आप मेरे लिए समझते हैं कि अल्लाह रसूल का फरमान है, मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबीना सहाबी की बात को सुना और सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि इस यहूदिया गुस्ताखी करने वाली औरत का खून रायगा है और जिस आदमी ने उसको कत्ल किया है उसके ऊपर कोई सजा नहीं। गुनाह के हदीस पाक की रोशनी में ये पता चला, नंबर एक ये कि ममलकत इस्लामिया के अंदर अगर कोई अहले किताब यहूदी या ईसाई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसके लिए भी सजाए मौत है। दूसरे नंबर पर यह साबित हुआ कि हुकूमत के कदम बढ़ाने से पहले, हुकूमत के आगे बढ़ने से पहले अगर किसी शख्स ने गुस्ताखे रसूल के बारे में अपने जज्बात पर काबू न पाते हुए उसको कत्ल कर दिया तो ऐसे कत्ल करने वाले शख्स के लिए इस्लाम के अंदर कोई सजा नहीं है। इसका जवाब क्या रहता है कादरी के पास? आखिर में मैं हुकूमत वक्त की खिदमत में भी गुजारिश करता हूँ कि ये दुनिया सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, इस दुनिया को खत्म भी होना है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर भी होना है, वहां जाके अपने हर बात का हिसाब भी देना है। लिहाजा आज वक्त है कि अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो और मुमताज हुसैन कादरी को बाइज्जत रिहा करो। क्या आप हज़रात इस करारदाद को पास करते हैं हाथों जाकर? जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरन। आखिर में मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के तमाम दीनी मदारिस के मुहतमिन, मुदर्रिसीन और तलबा का कि जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया की बज़्म तलबा की बज़्म कादरिया अशरफिया की दावत पर लब्बैक कहते हुए आज की इस जुलूस को अजीम कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी नज़रें आसान फरमाए। बहुत